السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، یعنی کہ سب سے بہتر اور سب سے بالا اور سب سے اچھا۔ اور یہ جب اچھے اعمال کریں گا، اچھے کام کریں گا، تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہو جائیں گا۔ اور اللہ رب العزت اسی انسان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے کہ زمین کے لیے میں ایسا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ خلیفہ کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اب یہ انسان کا کام کیا ہے؟ جب یہ انسان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیج دیا ہے، اب یہ انسان دوسرے انسانوں کی بھلائی کرنے کی کوشش کرے، اس کی زبان سے کسی انسان کے بارے میں غلط بات نہ نکلے، اس کے ہاتھ سے کسی انسان کے بارے میں غلط کام نہ ہو، اس انسان کی آنکھ سے کسی انسان کے بارے میں غلط نہ سوچے، اور یہ انسان اپنے کانوں سے کسی انسان کے بارے میں غلط نہ سنے، اور یہ قدم جو ہے کسی انسان کے شر کے لیے نہ اٹھے بلکہ اس کے خیر کے لیے اٹھے۔ جب یہ کام اگر انسان کریں گا تو سارے عالم میں سارے انسانوں کے لیے یہ راحت کا سبب بنے گا۔ اس کے برخلاف یہ انسان کسی انسان کے بارے میں غلط زبان کا غلط استعمال کرے، یہ انسان کسی کے بارے میں غلط سوچے، تو سامنے والے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ پہلے اس کے ذات کو پہلے نقصان ہوگا۔ اور انسانوں کے اندر اللہ رب العزت ایک صلاحیت یہ بھی رکھا ہے کہ اس کو بعض چیزوں میں اختیار دے دیا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے یہ بھلائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر اچھائی کرنے کی بھی صفت ہے اور برائی کرنے کی بھی صفت ہے، یعنی کہ اس کے اندر اچھائی یعنی فرشتوں والی صفت ہے جو فرما برداری کرنے والے ہیں، اور ایک صفت ہے شیطانی والی جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اب یہ زبان فرما برداری میں استعمال کریں گا تو اس کے اندر فرشتوں والے صفات داخل ہوتے رہیں گے، اور اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر فرشتوں والی صفت ہے۔ اور یہ زبان شر کے لیے استعمال کی جائیں گی تو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر شیطانی غلبہ ہے۔ اور سب میں جو اہم چیز ہے، انسان کے جسم کے اندر وہ زبان کا کردار ہوتا ہے۔ اب یہ زبان کے کردار کو صحیح استعمال کریں گا، زبان کے الفاظ کسی کی تعریف کے لیے نکلیں گے، اب وہ اس کے لیے دل میں محبت پیدا کریں گے، اور یہ الفاظ کسی کے طعن و تشنیع کے لیے اس کے الفاظ کے اندر سے کبر نکلیں گا تو وہ اس کے دشمنی کا سبب بنے گا۔ اب یہ اختیار اس کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت انسانوں میں بھی ایک چیز یہ بھی رکھا ہے کہ ایک دوسرے پر بعض وقت فوقیت دی ہے، بعض ایسے رشتے بنائے ہیں یا ایسے عہدے بنائے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اللہ رب العزت ایک نظام کو چلانے کے لیے نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، بڑا بنایا ہے۔ اب ساری دنیا کا نظام چلنے کے لیے کچھ لوگ ماتحتی میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ہو کے چلتے ہیں، اور جو ماتحتی میں رہتے ہیں وہ اپنی ماتحتی کو سمجھے۔ اب ایک آفس ہے، آفس کے اندر اس کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، پھر ایک ہوتا ہے جو آخر میں جو آخری درجے کا ہوتا ہے وہ چپراسی ہوتا ہے۔
اب یہ چپراسی اپنے آپ کو چپراسی سمجھ کر کام کریں گا تو زندگی اس کی صحیح گزرے گی۔ اب یہ چپراسی جو ہوتا ہے یہ اس آفس کے بڑے جو ہیڈ رہتے ہیں اس کے برابر تصور کر کر اس کے برابر تصور کر کر اگر یہ زندگی گزاریں گا تو اب یہاں پر نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا، اور سب میں زیادہ ذلیل وہی چپراسی ہوئیں گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی۔ تو ویسے ہی اللہ رب العزت میاں بیوی کے درجے بنائے اور بھائی بہن کے درجے بنائے، اس لیے بڑا بھائی جو ہوتا ہے باپ کے بعد وہ چھوٹے بھائیوں کا نگران ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کے الگ درجے ہیں، بڑے بھائی کا الگ درجہ ہے، بڑی بہن الگ ہوتی ہے، چھوٹی بہنیں الگ ہوتی ہے۔ ایک نظام اللہ رب العزت بنائے تاکہ یہ دنیا کی نظام چل سکے، رشتے بنائے، رشتہ داریاں بنائے۔ اگر کوئی آدمی کوئی چھوٹی بہن بڑی بہن کو گالیاں دینا شروع کرے تو اس کی کوئی اوقات نہیں رہیں گی، ایک نظام بگڑ جائے گا۔ یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اگر گالی دینا شروع کریں گا تو نظام بگڑ جائے گا۔ ویسے ہی مرد ہے اللہ رب العزت سربراہ بنائے، اب یہ عورت بیوی اس کو تان و تشنی کریں گی، گالی دینے لگیں گی تو نظام بگڑ جائے گا۔ بھائی نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان چھوٹے کا ہی ہوتا ہے، بڑے کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی انسان کو اللہ رب العزت انسان بنائے ہیں، اب یہ اللہ کی نافرمانی کریں گا تو نقصان اسی کا ہوگا، اللہ رب العزت کا نہیں ہوگا، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ اب اس کی دنیا بھی خراب ہوئیں گی، اس کے معاملات میں سکون نہیں رہیں گے، اور اس کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ اجیرن بن جائے گی، اس کو دلی سکون نہیں ملے گا۔ دلی سکون جب ملے گا یہ اپنے بنانے والے کی قدر کرنے والا بنے۔ اپنے بنانے والے کی قدر کیا ہے؟ اپنے بنانے والا نبیوں کو بھیجایا سمجھانے کے لیے، اے انسانوں یہ نبی جو آئے ہیں محنت یہی کرے، اے انسانوں تم ایک اکیلے اللہ کو پہچان لو اور اس کے احکامات، یہ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ جب اس طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے، وہ نبی کی بات کو وہ مانے، جس قوم میں بھی نبی کی بات کو مانے، اللہ رب العزت ان کو جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں رکھ کر ان کو کامیاب کرا، اور جو نبی کے بات کو جھٹلائے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ وزیر کیوں نہ ہو، چاہے ان کی حکومتیں کیوں نہ ہو، اللہ ان کو ذلیل کر دیا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اور ویسے ہی آخری میں اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کر سمجھایا کہ انسانوں کو میرا تعارف کراؤ، اس کے لیے قرآن دی گئی ہے، قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے ہے۔ اب یہ قرآن کو اتارا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، گاہے گاہے تھوڑی تھوڑی آیتیں اتارے گئے موقع کے مناسب کے اعتبار سے، اور اس میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو سمجھایا گیا، اور وحدانیت کو بتانے کے بعد اور ان قوموں کا بھی ان قرآن مجید میں تذکرہ کیا جو اللہ کے نافرمان تھی۔ تو اس لیے تو اللہ رب العزت سے تعلق ہمارا صحیح جڑیں گا تو ہمارے کو دنیا کی زندگی میں، چاہے ہم غربت کی حالت میں ہوں، چاہے ہمارے پاس مال نہ ہو، چاہے ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت ہم کو دلی سکون دے گا۔ اب یہ اللہ کی نافرمانی اس کے اندر آ گئی، زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، دماغ کا صحیح سوچنے میں استعمال نہیں کیا، اب یہ اس کے اندر پریشانی آتے چلے جائیں گی۔ اب جب یہ پریشانی آتی چلے جائیں گی تو اب یہ سمجھیں گا کہ یہ حالات مجھے آئے ہیں، فلاں نے مجھے کروایا۔ اب یہ فلاں کروانے کی بنیاد پر یہ خیال ہوگا، یہ عاملوں کے چکر لگائے گا، ان کبھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا بلکہ لوگوں کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرتے گیا، اس کی دلی سکون ہی چلے گئی اور اس کے اندر اللہ رب العزت بے چینی ڈال دیا۔ اب یہ عاملوں کے چکر کرتا رہیں گا، اب یہ عامل کے چکر میں جائیں گا تو وہاں پر جا کے لوگوں کو عامل کو بتائیں گا کہ بھئی مجھے کیا ہوا ہے۔ اب یہ عامل کے پاس جائیں گا تو عامل یہی کہیں گا کہ تم کو جادو کا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا ہے، یہ کہیں گا۔ اب یہ کہنے کی بنیاد پر اب جب عامل کسی پیشنٹ کے بارے میں، کسی مریض کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تم کو جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اب اس کے ذہن میں وہ بات پیوست ہو جائیں گی اور یہی ذہن کے ساتھ ان زندگی گزارتا چلے جائیں گا۔ اگر اس کو پیٹ کا درد بھی ہوا یا بخار بھی چڑھ گئی تو یہ سمجھیں گا کہ مجھے کسی نے کچھ کروایا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں ہوں گا بلکہ سر کے درد کے لیے بھی عامل کے پاس چلا جائے گا
پیٹ کا درد بھی ہوا تو یہ عامل کے پاس چلا جائیں گا، اور اس کو چھینک بھی آئیں گے تو یہ عامل کے پاس چلا جائیں گا، اب یہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں ہوں گا۔ اور اسی لیے آپ اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی سوچ کا صحیح استعمال کریں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، ہر کسی کے بھلائی کے ساتھ رہیں۔ جب یہ اس طریقے کی زندگی آپ اپنے ذہن میں لے کے کریں گے، کیونکہ آپ کی نیت کو آپ کے بنانے والے اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ اس طریقے سے نیت لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تکلیفوں میں بھی راحت ملے گی۔ ظاہری اسباب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوں گے، نہیں رہنے کی بنیاد پر آپ کو راحت ملے گی۔ اگر آپ کو آگ میں بھی ڈالا جائے گا دنیاوی لوگ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو آپ کو اس آگ کے اندر بھی سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب آپ کو چیرا جائے گا، آپ کو کوئی تکلیف دیں گے تو آپ کو دلی سکون ملے گا اللہ کی فرما برداری کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ تمام احباب سے، تمام مسلمانوں سے، سارے دنیا کے، تو ایک گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے بنانے والے اللہ کو پہچان لیں، اور اس کے بعد یہ بھی پہچان لیں کہ اللہ ہمیں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں انسانوں کے درد اور غم کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، ان کے ہر طرح کی ہمارے اندر جو رسائل ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہے، ہمارے سے جتنا بھی ہو سکتا کسی انسان حتیٰ کہ مخلوق کی بھی ہم مدد کرنے والے بنے۔ اس لیے احادیث میں ان واقعات کو بھی ذکر کیا گیا کہ جو مخلوق جو پیاسے کتے کو پانی پلائی، اللہ رب العزت فاحشہ ہونے کی بنیاد پر اس کی مغفرت کر دیا۔ اور ہم کسی انسان، کسی مسلمان اور اپنے پڑوسی، اپنے بھائی کی جب مدد کریں گے، کیا اللہ رب العزت ہماری مدد نہیں کریں گا؟ کیا ہم کو اللہ رب العزت ذلیل کریں گا دنیا کے اندر؟ بالکل ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے، جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھے، ان سے گزارش ہے پہلے اپنے رشتہ دار کو ماں کا درجہ سمجھے، باپ کا درجہ سمجھے، اس کے بعد تمہارے بھائی بہن کا درجہ سمجھے، اس کے بعد بیوی بچے ہے، اپنے خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہے، اڑوس ہے، پڑوس ہے، اور سارے دنیا کے انسان ہیں، ان کا بھی درجہ سمجھنا ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو اپنے سے جتنا ہو سکے اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری اسی محنت کو دیکھیں گا، اسی جستجو کو دیکھیں گا جو تمہارے اندر کسی کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ اگر تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کسی کو بھلائی کرے، ان کی مصیبت میں تھوڑا بہت ساتھ دے، اور ان کے گھر اگر اس کی تکلیف کی بنیاد پر ہمت کی دو باتیں بھی اس کو کہہ دے کہ بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے، اس طریقے سے دعائیں کلمات اس کو دے، تو یہ زندگی بھر احسان مند رہیں گا۔ ہو سکے تو مالی اعتبار سے اس کی مدد کرے۔ اب یہ مختصر بات ہے جو روحانی علاج کے تعلق سے یہ گیا۔ اصل روحانی علاج یہی ہے، اپنے اخلاق کو بنا لے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لے، اور لوگوں کے تعلق سے بدگمان ہونا چھوڑ دے۔ جب اس طریقے سے کریں گے تو اللہ رب العزت تمہیں دلی سکون دے گا، تم بے چین نہیں رہیں گے۔ تم مرچی سے گھر میں بھی کھائیں گے، سوکھی روکھی بھی کھائیں گے، تو اللہ رب العزت سکون دے گا تمہیں۔ یہ معاملات کو رکھے، ہم خود بھوکے رہ کے اپنے پڑوسی بھائی کو کھلائے، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو اگر اس طریقے سے مدد کریں گے تو آپ کو عاملوں اور ڈاکٹروں کے پیچھے پیسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے بیماریاں وجود میں آ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھائی بھوکا رہ رہا ہے یا اپنا رشتہ دار تڑپ رہا ہے، اور ہم بینک بیلنسوں میں پیسے رکھ لے کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بیلنس ختم ہو جائے گا، یہ بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہاں رکھ لو، احتیاط سے رکھ لو، کچھ نہ کچھ تو پڑوسی کی مدد کر لو، کچھ نہ کچھ تو اپنے رشتہ دار کی مدد کر لو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں راحت دیں گا، سکون دیں گا۔ آج کل ہو رہا یہ ہے کہ حج پہ حج کر لے رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر لے رہے ہیں، مگر کوئی رشتہ دار کا خیال کرنے والا نہیں، کوئی بھائی بھائی کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ گاڑی کمائی عاملوں کے چکر میں ڈال رہے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس بھی کئی ایسے واقعات آتے ہیں، ان کو بعض لوگوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ بھئی اپنے پڑوسی کا، رشتہ داروں کا خیال کر لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا ایمان، یقین اللہ مضبوط بنائے، اور اللہ رب العزت تمام آفات و بلیات سے سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور سارے انسانیت کے ہدایت کے اللہ رب العزت فیصلے فرمائے۔ آپ بھی دعا کیجئے اللہ رب العزت ان باتوں کو قبول فرمائے، اور اپنا حقیقی بندہ بنائے، جو اللہ رب العزت جو کام کے لیے ہمیں بھیجا وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اساتذہ اور دوست احباب جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، استادوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور صحیح ہماری رہبری ہو جائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی رہے۔ جی بس یہ ایک مختصر بات ہے، اور
اور ایک یہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بھئی ہم نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر اور درود شریف استغفار کا اہتمام کریں، اور قرآن روزانہ کم سے کم ایک صفحہ بھی کیوں نہ ہو پڑھنے کی کوشش کریں۔ گھنٹوں ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں فلمیں دیکھ رہے ہیں، فلموں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، کم سے کم ایک 5 منٹ ایک معمول بنا لے کہ میں یہ ٹائم پر روز قرآن کی تلاوت کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اور اپنے گناہوں پر استغفار کی نیت سے، توبہ کی نیت سے استغفار پڑھنے والا بنے۔ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو تمہیں دلی سکون ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر مجھ جیسے سیاہکار کو جو باتیں کہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس بات کو قبول فرمائے، اور اس کے اندر جو شر کی باتیں ہیں اس سے حفاظت فرمائے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اپنے مقامی علماء سے رجوع ہوں۔ مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں، چاہے کس مسلک سے بھی تم تعلق رکھنے والے ہو، بھئی اہل حدیث والے اہل حدیث حضرات سے رجوع ہوں، بھئی بریلوی حضرات سے رجوع ہوں، بھئی علماء دیوبند کے چاہنے والے ہیں علماء دیوبند سے رجوع ہوں، اپنے مقامی علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے رجوع ہوں، رو کر اپنے مسائل کو حل کر لے، انتشار کی فضا نہ بنائے۔ اللہ اس طریقے سے کریں گے تو ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔